پڑھ رہا تھا کہ جو ہمیں درود پاک کا وظیفہ ہمارے پیر و مرشد نے بتایا ہے، اس درود پاک کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور ویسے بھی صوفیاء کرام نے عام طور پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کو بھی جو بزرگ ذکر بتاتے ہیں، اوراد بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا برتن ویسا ہی اس میں مال ڈالا جاتا ہے، جیسا برتن ویسے ہی مال۔ بھائی کبھی شیشے کے گلاس میں جو ہوگی نازک اس میں کھولتی ہوئی چائے ڈال دو، اور وہی یا اسٹیل کا برتن ہو اس میں وہی کھولتا ہوا مال ڈالو تو اس کو پکڑنا۔ لیکن اسی طرح بابے بھی جو بتاتے ہیں وہ ہر ایک بالخصوص وظائف وغیرہ ہیں، لیکن عام طور پہ بزرگ تین چیزوں کے ورد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تین اسماء، تین چیزوں کے ورد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ ان میں ایک درود شریف ہے، وہ جیسے قادری بابے ہیں وہ درود غوثیہ پڑھتے ہیں، ہم نقشبندی ہیں ہم درود خضری پڑھتے ہیں، اور دیگر بابے بھی اسی طرح ہر ایک جو بھی درود پاک ہے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ یوں کہیے کہ درود پاک ایک دعا ہے، اور ایسی دعا جو بارگاہ الہی میں قبول ہی قبول ہے، جو رد نہیں ہوتی، اور اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا اور ہماری یہ تربیت کی گئی کہ ہم جب بھی دعا مانگیں دعا کے اول بھی درود پاک پڑھیں اور دعا کے آخر بھی درود پاک۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اول بھی درود، آخر اگر دونوں چیزیں قبول ہو جائیں تو اس طرح جو درمیان میں تم نے دعا مانگی ہے اللہ اس درود پاک کے صدقے اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو یہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، میں نے آگے بھی شاید بابا جی نے بھی سنایا تھا، آگے بھی ایک بار واقعہ یہ سنایا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں ایک پادری آیا، ایک انگریز آیا، اور اس نے یہ سوال کیا کہ بابا جی آپ جو دعائیں مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں، ساری قبول ہو جاتی ہیں؟ نہیں کبھی کبھار کوئی نہیں بھی ہوتی۔ اچھا تو پھر آپ کیسے ولی اللہ، آپ کیسے رب کے پیارے؟ ایک اس نے طنز کیا، اگر پیار ہے تو پھر تو ساری قبول ہونی چاہیے، جو مانگو ملنا چاہیے۔ اللہ والے جو ہے نا انہیں اللہ پاک نے خاص کشف عطا فرمایا۔ میں نے ویسے ہی نہیں، حدیث پاک میں کہا گیا کہ جواسیس القلوب، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مطلع فرما دیتا ہے گزشتہ حالات سے بھی اور آمدہ حالات سے بھی۔
پھر میرے علی شاہ صاحب نے اس کا جواب نہ دیا بلکہ کمال خلق کا مظاہرہ فرمایا اور اس شخص کو باقاعدہ اگلے دن کھانے پہ بلا دیا. کیا کیا؟ کھانے پہ بلا دیا. ہے بھی غیر مذہب انگریز اور شفقت. آج ہم ذرا سی کوئی بات میں کر دوں، کوئی عالم کر دے یا ایک دوسرے کے پیچھے ایک دم، لیکن اللہ والوں کا طریقہ دیکھو، حکمت. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس لوگ آتے رہے. انہوں نے کافی لمبی ایک داستان، وہ ہمارے کافی بزرگ جس کو دیکھو گے وہ ملک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ہیں، اور اس ملک کی وجہ سے ہی آج مخلوق خدا ان کی درگاہوں پہ حاضر ہوتی ہے، اس وقت بھی حاضر ہوتی ہے، اور پھر یہ دین اسلام پھیلتا چلا گیا. بیگانے اپنے بن گئے. یہاں اپنے جو ہیں وہ بیگانے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے میں دینی اقدار نہیں ہے. قصور ہمارا بھی ہے نا. ہماری اگر اولادیں ہماری نہیں بن گئی تو اس میں بھی قصور ہمارا اس لیے ہے کہ ہم نے انہیں دین سکھایا ہی نہیں. برکت یہ بھی ایک علیحدہ موضوع. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو دعوت دی، کھانا تو میرے ساتھ کھا. اب آگے ان کا کشف نہیں سمجھانے کا نہیں. آپ نے کہا تم کھانا کھانا، لیکن وہ جب دعوت پہ آیا تو ساتھ اس کے چھوٹا بچہ بھی تھا، اس کا بیٹا. اب کھانا چنا ہوا ہے کس پر؟ دسترخوان پر. کھانا شروع ہوا تو وہ جیسے یہ دن ہے سمجھ لو کہ کھانے پہ اچار وغیرہ بھی لگا ہو اور پھر اسی طرح مالٹے موسمیاں اور ایسا. تو ظاہر ہے جب کھانا لگایا ہے تو سب کے کھانے کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی اسپیشل ہے، سب کے لیے ہوتا ہے. جب دسترخوان پہ چنا گیا تو سب کھاؤ، جو چاہے کھاؤ. یہی ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ کھانا دے دیا. اب وہ بچہ جب مثلا کسی ایک چیز کو ہاتھ لگانے لگے تو بات کرے یہ نہ کھانا، انگریز کہے نہ یہ نہیں کھانا، نہیں. بھائی اس لڑکا کھانے کے لیے کھانے دے. ایک بار دو بار وہ کہنے لگا حضور بابا جی بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کھانا کھانے کے لیے رکھا ہے، قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی زندگی اور اس کی صحت عزیز ہے. سبحان اللہ. مجھے اس کی زندگی اور صحت عزیز ہے. صحت عزیز ہے. لہذا جب جو چیز اسے کے لیے بھلی ہے وہ میں اس کو کھانے دیتا ہوں. میری شفقت پدری یہ گوارا نہیں کرے گی کہ یہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو اس لیے جو چیز اس کے لیے بہتر ہے میں اسے دیتا ہوں، کھانے دیتا ہوں. جو نہیں اس پر وہ نہیں دے رہا، گرچہ پڑی ہے. فرمایا تو ہے باپ. سبحان اللہ. تو اپنی اولاد کے لیے اتنا خیر خواہ ہے کہ جو اس کے لیے اچھا جانتے ہو وہ دیتے ہو، اور جو نہیں دیتے، جو نہیں اچھا اس کو نہیں دیتے. لیکن یاد رکھ تجھ سے زیادہ محبت ماں کی ہے. اس کا کیا حال ہوگا؟ اور میرا رب وہ رب ہے جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. میرا رب وہ رب ہے جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جو میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا فرما دیتا ہے، اور جو نہیں جیسے وہ کھانا سبحان اللہ.
جو نہیں یہ تو یہاں ہی رہ جائے گا نا، میرا مالک اس کا ہے وہاں آتا ہے. سبحان اور اللہ. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی اتنا اجر دیکھے گا، اتنا ثواب اور اتنے درجات بلند ہوتے ہوئے، وہ تو یا اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. تو یہ مجھ پر کرم نوازی ہے. تو ہوگا یہ جو تو دعائیں مانگتا رہے، یہ سارا یہ مال پڑا ہے اس کے ذریعے. سبحان اب جب اللہ. یہ دیکھا جائے گا نا تو بعد کہتے ہیں کہ کئی ایسے بھی ہوں گے ان کے دلوں میں حسرت ہوگی کہ یا اللہ اگر یہ درجات کی بلندی کا باعث تھی تو شاید میں دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوتی، سارے اجر ہی آخرت میں مل جاتے. سبحان اللہ. یعنی اس لیے ایک تو درود پاک قبولیت کا ذریعہ، دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے. پھر بعد وہ کلمہ شریف کا ذکر بتاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کلمہ شریف. ایک علیحدہ اس کی تفصیل ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا زنگ جاتا ہے. دل کا زنگ. تیسرے بات اس میں ذات کا ذکر بتاتے ہیں. اب یہ تین چیزوں کی انشاءاللہ کسی وقت علیحدہ ہم شرح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کو